اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ گفتگو چل رہی تھی ہجرت کے متعلق، چنانچہ سب سے پہلی جو ہجرت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اور ان کی بیوی کا نام تھا ام سلمہ، جو بعد میں ازواج مطہرات میں سے ہوئیں۔ ان کی ہجرت کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ جانے لگے، یہ تینوں حضرات میاں بیوی اور بچے کو لے کر، تو ابو سلمہ ام سلمہ کے گھر والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ام سلمہ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو ابو سلمہ کے لوگ آ گئے، ان کے گھر کے لوگ آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے کو نہیں جانے دیں گے۔ آپس میں لڑائیاں ہوئیں، تو اس کے بعد میں ابو سلمہ تو ہجرت کر کے اکیلے چلے گئے مدینہ منورہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، اور جو ان کے بیٹے تھے تو وہ ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان کو لے لیا، اور ام سلمہ کو ان کے گھر والے لے کر چلے گئے۔ تو یہ رویا کرتی تھیں اپنے گھر میں، شوہر بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، تو اکیلی، اور تینوں الگ الگ ہیں۔ تو ان کے گھر والوں میں سے کسی کا دل دکھا 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد میں جو ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جاؤ، تم کو اب اجازت ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ تو جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بیٹا بھی ان کے حوالے کر دیا۔ تو اب یہ 2 حضرات، یعنی ماں بیٹے، وہ چھوٹے بیٹے تھے ام سلمہ کے، ان کو لے کر یہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلی مدینے کے لیے۔ تو عثمان ابن طلحہ مل گئے، تو انہوں نے پوچھا اکیلی جا رہی ہو؟ تو کہا کہ ہاں، اس بچے کے سوا ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مشقت بھری گویا ہجرت تھی، اور یہ حالات 1 سال میں میاں بیوی اور بچے پر آئے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے امانت دار اور شرافت میں عثمان ابن طلحہ جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا، کہ ایسا شریف النفس انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب وہ کہتی ہیں کہ جب اترنا ہوتا تھا تو وہ اونٹ کو بیٹھا دیتے تھے اور خود تھوڑا دور چلے جاتے تھے، اور میں اترتی تھی، اور اسی طریقے سے جب آگے سفر پر روانہ ہوتا تھا تو اونٹ پھر بیٹھا دیا، اور اس کے بعد میں اس پر بیٹھتی تھی اور وہ اس کی مہار پکڑ کر آگے چلتے تھے۔ عام طور پر خاتون کو ایسی سواری میں، جو اونٹ یا گھوڑے کی سواری ہو، تو ان سواریوں میں اترنے چڑھنے میں دقتیں ہوتی، تو اس لیے عثمان ابن طلحہ یہ کام کرتے تھے تاکہ ان کو آسانی ہو سکے اونٹ پر سواری میں چڑھنے میں اور اترنے میں۔ اسی کو لے کر ام سلمہ کہتی تھی کہ میں نے جو ہے عثمان ابن طلحہ جیسا شریف آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ایک یہ ہجرت تھی جو بڑی مشقت والی ہجرت تھی اور بڑی مشکل والی ہجرت تھی، اور ایک ہجرت تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو یہ 3 حضرات تھے، ایک حضرت عیاش تھے، اور ایک ہشام تھے، اور ایک سیدنا عمر ابن خطاب تھے۔ یہ تینوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہجرت کریں گے، یعنی یثرب جائیں گے، جگہ طے ہوئی کہ فلاں دن فلاں جگہ سے نکلیں گے۔ لیکن آپس میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر کوئی ہم میں سے نہیں آتا ہے تو اس کا انتظار نہیں کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ تینوں حضرات نے طے کیا۔ تو ایک آپ نے سنا
ابو سلمہ کی ہجرت کہ کس دردناک طریقے سے انہوں نے ہجرت فرمائی، اور ایک سیدنا عمر ابن خطاب کی ہجرت ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آزاد کر دیا تھا بعد میں، اور یہ ان کے غلام تھے لیکن بڑے محدث بنے، حدیث کی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں، اور صحابہ علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں تیر ہے، اور نیزہ کمر پہ باندھا ہوا ہے، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جتنا مسلح ہو سکتے تھے اتنا مسلح ہو کر اور ہتھیار لے کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں آئے، اور وہاں دیکھا کہ قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اطمینان کے ساتھ طواف کیا، 7 چکر پورے کیے۔ ایک طواف کو کہا جاتا ہے، 7 چکر کو ایک طواف کہا جاتا ہے، تو ایک طواف کیا، 7 چکر پورے کیے، اور اس کے بعد میں پھر اس ٹولی کے پاس آئے، اور 3 باتیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، تو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہو تو وہ آ کر میرا مقابلہ کرے۔ ایک ہجرت تھی ابو سلمہ کی، اور ایک ہجرت تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ ان ٹولیوں سے آپ نے الگ الگ فرمایا اور پورے جوش ایمانی کے ساتھ فرمایا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ ان کے جو 2 ساتھی تھے حضرت عیاش اور حضرت ہشام، ان کے واقعات ہیں، میں اس پہ جاؤں گا تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ ان کو روکا گیا، پھر حالات آئے، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان کے ساتھ یثرب کی طرف اکیلے ہجرت فرمائی۔ اب اس کے بعد میں آتے ہیں ایک صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہجرت تو حضور کے بعد ہوئی، لیکن دردناک ہجرت۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے صہیب رومی یہ اصل میں دجلہ اور فرات عراق کے علاقے کے رہنے والے تھے، دجلہ اور فرات کے قریب کے رہنے والے تھے صہیب رومی، اور روم کے لوگوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا، تو اس لیے یہ ملک بھی روم میں آ گئے تھے، اس لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ یہ بچے تھے، کسی نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور مکہ میں آ کر ان کو بیچ دیا تھا، تو ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، صہیب رومی کو آزاد کر دیا تھا، تو یہ مکہ مکرمہ میں تجارت کرتے تھے، مالدار صحابہ میں تھے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے مکہ سے یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، تو قریش آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے، ہم تم کو نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، تم عرب کے رہنے والے نہیں تھے، تم آئے یہاں اور تم نے آ کر یہاں مال کمایا، تو ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی۔ یہ مال جو تم نے مکہ میں کمایا ہے اس کو یہیں چھوڑ کر جاؤ تو ہم تمہیں اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو مال ہمارا وہ سارا مال چھوڑ دے تو مجھے جانے دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جانے دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد میں تن تنہا بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صہیب رومی کو دیکھ کر فرمایا ربح صہیب، صہیب نے نفع کی تجارت کی، صہیب نے نفع کی تجارت کی ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ ہجرت فرما رہے اور بڑی تعداد صحابہ کی ہجرت فرما چکی، تو اس موقع پر قریش کے سرداران مکہ میں جمع ہوئے۔ سیرت نگاروں نے نام بھی لکھا ہے، امیہ بن خلف، ابو جہل،
ابو لہب اور مغیرہ وغیرہ، ولید ابن مغیرہ اور بہت کافی لوگ جمع ہوئے. ایک جگہ تھی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. تو یہاں جمع ہو کر یہ حضرات مشورہ کرتے تھے. تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے دار الندوہ میں تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا ہے اور بادشاہوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن اس کو یہ مکہ کے لوگ پہچانتے نہیں، یہ پہلے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کے قبیلے کا سردار ہوں. جبکہ وہ تھا ابلیس، وہ تھا شیطان، اور آیا تھا اس شکل میں اس مجلس میں. حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی تھی. تو اب وہ شخص وہاں پر بیٹھا تو مشورہ ہونے لگا. اب جب مشورہ ہونے لگا تو کفار نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کن کام کرنا ہے اور فیصلہ کن بات کرنی ہے. تو اس میں سے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بھنبھناہٹ مل گئی تھی کہ بیعت عقبہ میں مدینے کے لوگوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پچھلے جمعے یہ بات آئی تھی. تو اگر یہ مدینہ جا رہے ہیں تو جانے دو، اور چند لوگ جو باقی رہیں گے وہ بھی مدینہ چلے جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مکہ پھر اپنی پرانی روٹین پر آ جائے گا. تو وہ جو شیطان نجدی کی شکل میں آیا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو جب یہ بڑی تعداد میں ہو جائیں گے تو پھر یہ آ کر تم پر دوبارہ حملہ کریں گے. تو یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آئی. تو امیہ بن خلف نے یہ رائے دی کہ ایسا کرتے کہ ان کو ان کے گھر میں قید کر دیتے ہیں اور ان کو ایسے ہی ان کے حال پر قید کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیتے ہیں. تو پھر وہ شیطان پھر بولا. اس نے کہا اگر ایسا کرو گے کہ تو ان کے ساتھی بڑے جانثار ہیں، ان پر جان دینے کو تیار ہیں، وہ تم سے مقابلے کے لیے آ جائیں گے. تو ابو لہب نے ایک رائے دی. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مکہ کے تمام سرداروں کو جمع کرتے ہیں، اور تمام سرداروں کو جمع کرنے کے بعد میں پھر ہر قبیلے کا ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو، اور 20-25 قبیلے کے لوگ مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. تو وہ شیطان نے کہا کہ ہاں یہ تجویز بہت اچھی ہے اور یہی کرنا چاہیے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب جو ہے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بنو ہاشم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت تھوڑے، اور اگر ان کا بہت زیادہ ساتھ دیں گے تو بنو المطلب ساتھ دے دیں گے، لیکن وہ بھی اتنے بڑے قبیلوں کا، یعنی مکہ کے پورے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آخر میں ہوگا کیا کہ ہم کو خون بہا دینا پڑے گا، اور ہم میں سے ہر قبیلہ چھوٹی تھوڑی رقم دے کر وہ ایسا کام کر لے گا. تو اس پر وہ باقاعدہ دار الندوہ میں ان کی میٹنگ ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آج رات نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب یہ آپ کے بارے میں، آپ کے جلا وطن کرنے میں، آپ کو محبوس کرنے میں اور آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ یہ لوگ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کی تدبیر ہی غالب ہو کر رہے گی. تو اب یہ ان کا مشورہ تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات تم میرے بستر پر سو گے اور تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تم میرے بستر پر آرام کرنا میری چادر کو اوڑھ کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ دوپہر کے وقت، مکہ کی دھوپ، گرمی کا زمانہ، سخت دھوپ ہوتی ہے، دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ اس انداز سے آئے کہ آپ اپنے کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک ڈھکے ہوئے تھے تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں. اور حضور علیہ السلام ہمارے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد میں پھر آپ اندر آئے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر ان سب کو اندر کر دو، مجھے کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میرے گھر کے لوگ ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، عطا کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا، میں کب ہجرت کروں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ہجرت کے ساتھی ہوگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت چھوٹی تھیں تو کہتی ہیں جب حضور نے یہ فرمایا کہ تم میرے ہجرت کے ساتھی ہوگے تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو فرماتی اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتی تھی کسی غم، کسی مصیبت اور کسی تکلیف میں رویا جاتا ہے، لیکن اس دن مجھے پتہ چلا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 2 اونٹنیاں ہیں حضور، ایک آپ جو چاہیں لے لیں، ایک میرے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہم اونٹنی لیں گے لیکن قیمتاً لیں گے، ہم اونٹنی لیں گے لیکن اس کی قیمت دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال قبول کیا، کبھی منع نہیں کیا، بلکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے میں نے ان سب کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی چکائیں گے۔ لیکن ہجرت کے اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اونٹنی قیمتاً لوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہجرت اتنا مقدس عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ میری جان کے ساتھ ساتھ میرا مال بھی لگے، لیکن افسوس آج ہجرت کو بھی بدنام کر دیا گیا۔ ذرا ذرا کے سفر کو ہجرت کہا جانے لگا۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ہجرت کہتے ہیں دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے دشمن مجبور کر دے تو اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اپنے مال اور اپنے وطن کو چھوڑ دینا، یہ ہے ہجرت۔ کھانے پینے کا نام ہجرت نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سفر فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور ہجرت کا لفظ اسی جگہ استعمال ہو سکتا ہے اور کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مال لگے ہجرت کے اس موقع پر، چنانچہ حضور فوراً پھر مین دروازے سے نہیں نکلے۔ عربی میں اصل دروازے کو باب کہتے ہیں، خرخہ کہتے ہیں، چھوٹا سے تو دروازہ ہوتا ہے اس کو عربی میں، تو اس سے حضور نکلے۔ اور پھر اس کے بعد میں رات کے وقت حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور لینے کے بعد میں آپ نے جا کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ جو لوگ غار ثور گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جب آپ غار ثور پر چڑھیں گے تو غار ثور پر چڑھنے کے بعد میں جب اوپر چڑھ جائیں گے تو پھر جب اندر اترنا ہوگا تو نیچے کی طرف آنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ مکہ کے مشرکین، اس بات سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس کے بعد میں یہ تو ہجرت فرما کر چلے گئے، اب یہ مکہ کے سارے لوگ حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے کہ صبح ہوتے ہی، یعنی صبح تھوڑا سا اندھیرا رہے گا اسی وقت نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے۔ تو اب جب صبح ہونے سے پہلے ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، تو اللہ نے جو یہاں حضور کے گھر کے باہر یہ کفار ہتھیار سے لیس کھڑے تھے ان پر اللہ نے غشی طاری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت آپ مٹی میں ریت لیں اور یہ آیت پڑھ کر اس پہ دم کر دیں اور اس کے بعد میں اس کو باہر پھینک دیں۔ تو جب یہ پھینک دیا تو گویا اندھے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو
اور دشمن سے اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہو کہ دشمن کی نظر ہم پر نہ پڑے، تو آج بھی اس آیت کو اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس انداز سے نکل گئے۔ اب جب صبح کا وقت ہونے والا تھا تو جب یہ اندر گئے اور اندر جانے کے بعد میں دیکھا، چادر ہٹائی تو وہاں حضرت علی کو پایا، تو بالکل آپے سے باہر ہو گئے کہ آج تو ہمارا فیصلہ کن معاملہ تھا اور یہاں تو محمد نہیں ہے، یہاں تو علی ہیں۔ تو حضرت علی کو پکڑ کر یہ لوگ حرم لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، حضور نے بتلایا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا مجھے باہر جانا ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر کو معلوم ہوگا، ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر کو معلوم ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جب یہ حضرات پہنچے تو دروازے پر ان کی بیٹی حضرت اسما باہر آئی، اور جب ان سے کہا تمہارا باپ کہاں ہے، یعنی ابو بکر صدیق کے بارے میں، تو کہا پتہ نہیں کہاں ہے، کہا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا ابو جہل نے حضرت اسما پر کہ سیرت نگاروں نے لکھا ان کی کان کی جو بالی تھی وہ نکل کر دور جا گری، اور حضرت اسما گری تو ایک چٹان سے ٹکرا گئی تو ان کی پیشانی پھٹ گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب اس موقع پر دیکھا تھا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے، لیکن حضرت اسما نے بتایا نہیں تھا، تو یہ لوگ سمجھ گئے، اب ڈھونڈنا شروع کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ تشریف لے گئے، اور اللہ نے آپ دیکھیں تو اس ہجرت کے سفر میں صرف ابو بکر صدیق کے گھر کو قبول کیا تھا۔ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، جن کو یار غار کہا جاتا ہے، اور معیت آپ کو حاصل ہوئی حضور کے، اور حضرت اسما کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر جو مکہ کے لوگوں کی باتیں جا کر بتایا کرتے تھے، عابد بن فہیرہ تھے جو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ بکریوں کو لے جا کر آپ کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ تو گویا ہجرت کے اس سفر کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کا ان کی جان کا انتظام کیا، ان کی مال کا انتظام کیا، اور ان کی اولاد کا انتظام کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ شرف صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت عمر کی بڑی فضیلت ہے، حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے، حضرت عثمان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہجرت کے اس سفر میں اگر کوئی سب سے زیادہ نمایاں کام ہے تو ابوبکر صدیق کا، ان کے مال کا اور ان کے اولاد کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو بہرحال یوں کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی بکر جایا کرتے تھے غار میں تو وہ پیدل جاتے تھے تو پیر کے نشان پڑ جاتے تھے، تو جب پیر کے نشان پڑ جاتے تھے تو عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے وہ بکری کا ریوڑ لے کے جایا کرتے تھے وہاں، تاکہ ان نشانوں پر یہ بکریاں چلیں تو وہ نشان ختم ہو جائیں اور وہاں کفار تک نہ پہنچ سکیں۔ اب جب یہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے، غار پر پہنچ گئے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ غار پر یوں گئے اور اس کے بعد میں جب نیچے اتریں گے تو وہ غار نظر آئے گی، تو اندر کے لوگوں نے ان کے پیروں کو دیکھ لیا۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق نے کہا تھا حضور دشمن آ گئے، تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جہاں دو ہوں اور تیسرا اللہ ہو، تم بتاؤ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دو کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، اور تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں معیت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں دو ہوں اور تیسرا اللہ ہو، ابو بکر ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو بخشا تھا۔ پھر ایک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو بکر جب جانے لگے، چڑھائی آج بھی چڑھنا مشکل ہے، جو حضرات گئے ہوں گے اندازہ ہوگا، تو ابو بکر نے حضور سے کہا میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائے، اور ابو بکر کے کاندھوں پر حضور سوار ہوئے، اور ابو بکر پنجے کے بل چلتے تھے، کیونکہ مدینہ مکہ کے لوگ قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں، تو پنجے کے بل چلتے تھے، اور اس طریقے سے وہ چڑھائی ہے۔ نبوت کے بوجھ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے،
جب خانہ کعبہ کے بت توڑے جا رہے تھے فتح مکہ کے بعد، تو حضرت علی نے فرمایا تھا آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا تھا علی تم میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے ہو، اور نبوت کے بوجھ کو اٹھایا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ یہیں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور کے بعد میں، حضور کے پہلے جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر آپ کو اوپر لے کر گئے، جا کر غار صاف کیا، اور غار صاف کرنے کے بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور 3 دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر روپوش رہے اور وہیں پر رہے۔ اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے جب نکلنے کا ارادہ ہوا تو مکہ کے ایک شخص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے لے کر آئے۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایماندار آدمی تھا۔ تو دیکھیں آپ حضور نے کیسی تدبیریں بتلائی ہیں۔ حضور نے اس سفر میں عام راستے کا اختیار نہیں کیا، جس راستے سے لوگ مدینہ جایا کرتے تھے وہ اس راستے پر سفر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے پر لوگ سفر نہیں کیا کرتے تھے، اور مکے کے اس شخص کو بلایا اجرت کے طور پر جس کو وہ راستے معلوم تھے۔ چنانچہ جب سیرت پڑھیں گے آپ، ہجرت کی سیرت اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک گاؤں کا نام آتا ہے، ایک ایک گاؤں کا نام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں حضور چلے، اور جس گاؤں سے حضور کا سفر ہوا عام راستے سے الگ ہٹ کر۔ کیا بتلایا اس سفر سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا کہ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو تو مناسب تدبیریں اختیار کرو، خاموشی کے ساتھ کام کرو۔ حضور کے سیرت میں یہ بھی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو ادھر سفر کرنا ہوتا تھا تو لوگوں سے ادھر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس شہر میں کیسے جانا ہوگا، اس شہر کے کیسے حالات ہیں، تو لوگ تذکرہ اس شہر کا کرتے تھے اور حضور جاتے ادھر تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اگر مکہ سے مدینہ جائیں تو غار ثور بالکل اپوزٹ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار ثور میں، کیوں؟ حضور کو معلوم تھا یہ دشمن پیچھا کریں گے، یہ اپنی پوری طاقت لگا لیں، اور اس کے بعد میں پھر حضور نکل گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں ایک وہ ملا، بس میں مختصر کر رہا ہوں، راستے میں ایک گویا خیمہ ملا، تو اس خیمے میں حضور تشریف لے گئے۔ وہ ام معبد کا خیمہ تھا، ام معبد کا خیمہ تھا۔ تو وہاں ام معبد وہ خاتون تھیں، ان کے شوہر بکریاں چرانے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کوئی بکری ہے جس کا دودھ ہم استعمال کر لیں؟ تو ام معبد نے کہا کوئی بکری نہیں ہے، اور جو بکریاں تھیں ان کو ہمارے شوہر لے گئے، گھر میں دودھ بھی نہیں۔ تو ایک لاغر اور کمزور سی بکری ام معبد کے گھر میں بندھی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ تو بکری ہے، تو کہا یہ اتنی لاغر اور اتنی کمزور ہے کہ یہ چل نہیں سکتی ہے، اس لیے ہمارے شوہر اس کو لے کر نہیں گئے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اجازت دے دو، ہمیں اجازت دے دو کہ ہم اس کا دودھ استعمال کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہے۔ حضور نے اس کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بکری کو حضور کے قریب لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا تو تھن بھر گئے، اور پھر اس کے بعد میں حضور نے ام معبد سے کہا بڑا برتن لے کے آؤ۔ وہ بڑا برتن لے کے آئے، حضور اپنے ہاتھ سے دودھ دو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دودھ کا پھینا اوپر اٹھ رہا ہے، یعنی وہ برتن بھر رہا ہے۔ جب وہ برتن بھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ام معبد کو پلاؤ۔ ام معبد کو پلایا گیا، پھر وہ جو ساتھی تھا جو راستہ بتانے والے تھا، حضور نے کہا اس کو پلاؤ، اس کو پلایا گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اور آج کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا پہلے ہم پئیں گے بعد میں یہ پئیں گے، پہلے ہم پئیں گے، ہم سے بچے گا تو یہ پئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بعد میں پیا، اور اس کے بعد میں جو دودھ بچ گیا ام معبد کو دے دیا۔ وہاں سے حضور آگے بڑھ گئے۔ اب جب آگے بڑھ گئے اور جب بکریاں چرا کر ان کے شوہر آئے تو کہا یہ دودھ کیسا، یہ گھر میں دودھ کیسے آ گیا، یہ دودھ تھا نہیں۔ تو ام معبد نے اپنے شوہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتلایا کہ وہ ایسے شخص تھے اور ایسے آئے تھے، انہوں نے اس لاغر بکریوں سے دودھ دیا، وہ اشعار میں بتلایا تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے سے وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ اور 2 اعلانات تھے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ رجبی گراؤنڈ پریڈ پہ 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ جمعیت علماء شہر کانپور کی طرف سے معراج النبی کے 3 دن کے اجلاس ہوتے ہیں، جس میں آج یعنی 9، 10 اور 11 جمعہ سنیچر اتوار عشاء کے بعد پروگرام ہوں گے۔
اب کی تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ایک بیان ہوگا اور اس کے بعد میں اسکول، مکتب اور مدرسے کے بچوں کا، کالج کے بچوں کا، مدرسے کے بچوں کا کوئز مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا۔ تو اس میں میری گزارش ہے کہ جن کو وقت ہو شرکت فرمائیں۔ اور دوسری آپ کو خوشخبری یہ دینی تھی کہ الحمدللہ اپنی مسجد میں مکتب چلتا ہے، جس میں ناظرے میں تقریباً 150 بچے آتے ہیں اس وقت، صبح سے لے کے شام تک ملا کے۔ اور حفظ کا بھی ایک شعبہ قائم ہے، مقامی بچوں کا، کچھ بچے مقامی بچوں کا حفظ کا بھی ایک شعبہ قائم ہے، جس میں الحمدللہ اس سال 4 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل علاقے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ عین نبی والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پھر نبی نے وہ قرآن صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے بعد والوں کو سکھلایا، بالترتیب نبی کا یہ کام ہم تک پہنچا ہے۔ تو الحمدللہ نبی والا کام یہ آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ تو 4 بچے حافظ ہوئے ہیں، جن کی دستار بندی انشاءاللہ کل یعنی سنیچر کو 10 تاریخ کو بعد نماز مغرب فوراً ہوگا، جس میں ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن حضرت مولانا انیس آزاد دلگرامی دامت برکاتہم، جو دہلی میں تشریف فرما ہے اور پوری دنیا میں تقریباً ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے مولانا انیس آزاد صاحب کا نام سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور ان کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی، بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب حضرات کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ کل مغرب کی نماز یہ ادا کریں۔ پروگرام بہت مختصر ہے، اس معنی کر مختصر ہے کہ مولانا کو فوراً یہاں سے لے کر پریڈ جانا ہے، 8:15 یا 8:30 تک پریڈ پہنچانا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بہت لمبا پروگرام چلے گا، مغرب بعد فوراً شروع ہوگا، آدھا پون گھنٹے میں اس پروگرام کو ہمیں سمیٹنا رہے گا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا، کیونکہ دیکھیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ حفظ قرآن کرے۔ شادی ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر محلوں میں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی تقریب کبھی کبھی منعقد ہوتی ہیں۔ تو آپ خود بھی لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں، اور انشاءاللہ جو ہماری یہ سیرت قسط چل رہی ہے، بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے سے عرض کر دیا جائے گا۔ اللہ